میں سب سے پہلے اپنے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو ہمارے جیسے لوگوں کی درخواست پہ اتنی رونقوں میں سے نکل کے اتنی تہذیب یافتہ شہروں کو چھوڑ کر وہ ہمارے پاس تشریف لائے۔ ہم اس کے لیے جناب پرو وائس چانسلر صاحب، جناب ڈاکٹر رجسٹرار صاحب اور جناب سعیدی صاحب سب کے شکر گزار ہیں۔ قبلہ ڈاکٹر صاحب، اگر موسم اچھا ہو، زمین زرخیز ہو، پانی وافر ہو تو وہاں اس کسان اور ذمہ دار کو فصل بیجنا اور وہ فصل کاٹنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ یہ شہر، جس شہر میں آپ تشریف فرما ہیں، اس کا نام بیرا ہے۔ لوگ مذاق کے لیے کہتے تھے کہ یہ وہ شہر ہے جس کو راستہ ہی کوئی نہیں جاتا۔ اس کی یقینی بات ایسا ہی تھا۔ بعض لوگ کہتے ہیں تاریخ میں اس کی دیواریں اتنی فصیلیں نے اپنی تحقیق میں بتایا کہ یہ ایک بہت پرانے وقتوں میں 1000-2000 سال پہلے ایک راجہ گزرا تھا، اس کا نام بھے تھا، تو اس کے نام کی وجہ سے یہ بھیرا مشہور ہو گیا۔ اور ہمارے جدید دور کے ایک ریسرچر، تاریخ دان جناب غلام مصطفیٰ دانی، وہ یہ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، نہ یہ بیرا ہے نہ یہ راجہ بھے سے متعلق ہے۔ اس کے ہاں تجارت ہوتی تھی اور یہ بہت بڑی منڈی تھی، اور یہ پانی جو ہے دریائے جہلم، اس کا اس جگہ پاٹ بہت بڑا تھا، اور جس میں آ کر بحری کشتیاں اور بڑے جہاز رکتے تھے، تو اس کو بحیرہ کہتے تھے۔ تو یہ علامت ہو گیا کہ یہاں بھوک افلاس ننگ نہیں ہے، تجارت ہے، آؤ رزق کماؤ، محنت کرو۔ تو یہ اس انداز میں یہ بھیرا اس کا نام ہے۔ ہم نے اپنی زندگی میں اس کو دیکھا ہے کہ جب یہ بھیرا ظہر کا وقت ہوتا تو ظہر کے بعد ہمیں یہاں سے واپس جانے کی بس نہیں ملتی تھی۔ ٹرین اگر آتی تھی تو وہ یہیں آ کے سکون لیتی اور پھر یہیں سے مڑ کے پیچھے چلی جاتی، آگے راستہ نہیں تھا۔ یہ کیفیت تھی اس شہر کی۔ حضور ضیاء الامت سے کسی نے یہ پوچھا کہ آپ کو کام کرنا ہی تھا تو جا کر لاہور میں کرتے، جی ٹی روڈ پہ کرتے، موٹر وے کے اوپر کرتے، آپ ملتان میں جا کے کرتے، فیصل آباد جو پیسوں سے بھرا ہوا شہر ہے وہاں جا کے کرتے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا، میرے عزیزو، میں اس طرح ہوں جس طرح کوئی ایک کڑک مرغی ہوتی ہے اور اس نے انڈے میں سے چوزے نکالنے ہیں، تو میں نے بھیرا اس لیے منتخب کیا کہ میں نے اللہ کے نبی کی دین کی خدمت کے غلام بنانے ہیں، ان کو تیار کرنا ہے۔ اگر میں رونقوں میں رہوں گا، یہ کڑک مرغی جو ہے وہ انڈے میں سے چوزا نہیں نکال پائے گی۔ تو میں اس لیے اس شہر میں رہتا ہوں۔ میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں، اس سچے بندے کی یہ سچا خواب، سچا ارادہ اس طرح اللہ نے پورا کیا کہ آج جب علم و عرف یہاں سستاتے ہیں، یہاں وہ اپنا زادے راہ لیتے ہیں اور پھر آگے بڑھتے ہیں۔ تو ہم یہی کچھ کر رہے ہیں۔ میں نے پڑھا تھا حضرت ابو الحسن ندوی، ان کی کتاب، اس میں میں نے ایک جس کو دعوت و عزیمت کہتے ہیں، اس میں انہوں نے لکھا تھا کہ دنیا میں بڑے لوگ آتے ہیں، جرنیل آتے ہیں، وہ آ کر فتح کرتے ہیں،
چنگیز خان کا نام لیا انہوں نے، ہلاکو خان کا نام لیا، سکندر اعظم کا نام لیا، بڑے نام ہیں تاریخ کے. وہ آئے، انہوں نے آ کے دھوم مچا دی، لیکن ان کے دامن میں پڑا کیا؟ ہزاروں لوگوں کی سسکیاں، ہزاروں لوگوں کا خون، ہزاروں لوگوں کی بربادی. یہ ان کی تاریخ کا حصہ ہے. اگر آپ یہ کہیں کوئی بڑا گلوکار آ گیا، بڑا ہی فنکار موسیقی کا آ گیا، لیکن جب وہ جائے گا تو اس کے دامن میں سوائے موسیقی کی چند دھنیں ہوں گی، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہوگی. اسی طرح جتنے بھی بڑے لوگ ہیں ان کو آپ دیکھیں تو ان کی کامیابیوں کے آگے کا سفر اتنا تاریخ ہے کہ ان کو یاد رکھنا مشکل ہو جاتا ہے. ہم فرمایا کہ ایک اللہ کا رسول تھا، وہ جب اس دنیا میں تشریف لایا تو اس نے فتوحات نہیں کی، اس نے معیشت کو ترقی نہیں دی، اس نے انسانوں کو انسان بنایا. آج اللہ کا یہ بندہ جسے حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ کہہ رہے ہیں، اس نے بھی یہاں آ کر انسانوں کو انسان بنانے کی فیکٹری بنائی. ہمارے یہاں بزرگ آتے ہیں، چونکہ ہمارا سیاسی بھی ایک تعلق ہے اس علاقے سے. میں خود MLA رہا، وزیر رہا ہمارا اس علاقے میں. تو لوگ جب بھی ہم سے آ کر سوال کرتے ہیں نا، بھائی تمہارے پاس کیا ہے؟ کوئی بہت بڑی فیکٹری ہے، کوئی بہت بڑا کوئی کارخانہ ہے، کوئی گاڑیوں کی فیکٹری بناتے ہو؟ تو ہم انہیں کہتے ہیں ہم انسانوں کو انسان بناتے ہیں، یہی ہماری فیکٹری ہے، یہی ہمارا بزرگ ہمیں سب کچھ دے کے گیا ہے. تو وہ 1925 میں میرے دادا حضرت غازی اسلام، جن کا میں یہ باتیں آپ سے نہ کرتا کیونکہ میرے سارے عزیزوں نے جو آپ سے پہلے یہاں آئے وہ یہ باتیں کر گئے تھے، لیکن چونکہ آپ آج پہلی دفعہ تشریف لائے ہیں تو میں یہ تھوڑی سی اپنے بزرگوں کی تاریخ آپ کے سامنے ضرور رکھنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے یہاں کی زمین زرخیز نہیں تھی، ہندوانہ رسم و رواج میں جکڑی ہوئی تھی اور جاگیردانہ گرفت میں یہ علاقہ رہتا تھا. 1925 میں میرے دادا ہر مسلمان کے گھر میں جاتے اور ان سے کہتے تم پڑھائی نہیں کرواتے بچوں کی، ان کو علم کے لیے سکول میں نہیں بھیجتے، تم ان کو سکول بھیجو تاکہ یہ ترقی کر سکے. تو وہ بزرگ، وہ رعایا مسلمان، وہ غریب مسلمان، وہ ہاری اور پانڈی مسلمان، وہ یہ کہتا تھا یہ میرا بچہ ہے نا، یہ دن کو میرے ساتھ بھینسیں چراتا ہے، یہ زمین کو جو ہے ہل چلاتا ہے، اس میں گوڈی کرتا ہے، یہ میرا بچہ میرے دن کی کمائی میں میرے اضافے کا باعث بنتا ہے، میں اسی کدھر سکول بھیج دوں. میرے دادا اس وقت یہ کہتے تم ایسا کرو، بچے کی جو تنخواہ ہے نا دن کی وہ مجھ سے لے لو، بچہ اور یہ مجھے دے دو، اس کی کتابیں، اس کا بستہ، اس کی فیس وہ میں دوں گا. 1925 کا یہ چراغ جلایا ہوا آج روشن ہو رہا ہے. آج اس کو 95 سال گزر گئے ہیں، ایک صدی نے 5 سال رہتے ہیں. اور حضور ضیاء الامت رحمت اللہ علیہ آپ نے جب یہ کام شروع کیا جس کو آپ رینائنس فرما رہے تھے 1957 میں جب آپ تشریف لائے، میں کہتا ہوں کوئی انسان بلند کیسے ہوتا ہے، اس کا فکر ہی اس کو بلند کرتا ہے. آپ فرماتے تھے میں جب جانے لگا مصر تو میرے والد نے مجھے ریلوے اسٹیشن پہ کہا بیٹا میں بوڑھا ہو گیا ہوں، مجھ میں بہت بیماری ہے، میری خواہش تو یہ تھی تو میری بیٹا ہے، میری بڑھاپے کا سہارا میرے پاس رہتا، میری خدمت کرتا، لیکن تجھے میں بھیج رہا ہوں مصر جامع ازہر، جاؤ جا کر پڑھو، اور جب تم پڑھ کے آؤ گے نا میں تمہیں ایک گاڑی لے دوں گا، اس میں تمہیں بٹھا دوں گا، اوپر لاؤڈ سپیکر لگا دوں گا، اس میں بیٹھ جانا، نگر نگر گلی گلی بستی بستی میرے نبی کی عزت کا ہوکا دینا، یہ میں تمہیں سبق دے رہا ہوں. اب فرماتے میں چلا گیا، میں نے 4 سال وہاں گزارے، جامع ازہر اور جامع قاہرہ میں پڑھتا رہا. جب میں ایک رات ایسی نہیں گزری کہ میں نے اپنے والد کی اس خواہش کو یاد نہ کیا.
اب فرماتے میں واپس آیا، میرے والد بیمار تھے، میں ان کی تیمارداری میں لگ گیا۔ 57 میں وہ اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ میں اتنے دن سوچتا رہا، 54 میں آپ واپس آئے، اب فرماتے میں سوچتا رہا ایک کرم شاہ کتنا جیے گا، ایک لاؤڈ سپیکر کتنی آواز پہنچائے گی، ایک گاڑی کتنی دوڑے گی۔ تو میں نے سوچا کیوں نہ کئی کرم شاہ بناؤں، کئی گاڑیاں چلیں، کئی جو ہے وہ قافلے چلے۔ اب فرماتے ہیں میں نے یہ سوچ کے کہا کہ دارالعلوم محمدیہ غوثیہ یہ کام کرے گا۔ آج اللہ کے فضل و کرم سے تقریباً 17,000 وہ لوگ ہیں جو اس ادارے سے فارغ التحصیل ہو کر عملی زندگی میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ مجھے یہ اسمبلی میں ایک انہوں نے اسٹینڈنگ کمیٹی تھی، اس میں مجھے پیش ہونا پڑا، اور انہوں نے اس میں کہا کہ یونیورسٹیاں جو بناتے ہیں ان کے ہاں تو بہت سرمایہ ہوتا ہے، یونیورسٹیاں جو بناتے ہیں ان کا فکر بڑا بلند ہوتا ہے، یونیورسٹیاں جو بناتے ہیں انہوں نے مجھے مثال میں یہ بیان کیا کہ یہ جو ہے وہ یہ لمز کے تو جو بچے فارغ ہوتے ہیں وہ جا کر اس جو ہے وہ نسل میں کام کرتے ہیں، وہ فلاں میں کام کرتے ہیں، وہ فلاں کوکا کولا میں کام کرتے ہیں۔ آپ بتائیں نا، آپ 1925 سے لے کر اب تک جو آپ کا علمی سفر ہے اس کی سکسیس سٹوریاں کیا ہیں، اس کی پروڈکٹس کیا ہیں، اس کی کیا کاوشیں ہیں، کیا نتیجہ ہے؟ تو میں نے کہا آپ کا حق بنتا نہیں تھا کہ آپ یہ سوال مجھ سے کرتے، کیوں 1925 سے لے کے آج تک اس قافلے کو ہم چلا رہے ہیں، اس کشتی کو اس کے جو ہے وہ ہم نگہبان بنے ہوئے ہیں اور اس کو چل رہے ہیں۔ ہم نے کبھی آپ سے کہا کہ آپ نے ہمیں دیا کیا ہے؟ آپ نے ہمیں اپنی اولاد تک نہیں دی، آپ نے ہمیں اپنے خزانوں میں سے ٹکا نہیں دیا۔ آپ جب آپ کی باری آتی تھی تو آپ ہمارے پاس ایک چیک بھیجتے تھے، اور جو لائبریری کے لیے ہوتا تھا، میں اداروں کی اور ان کے ارادے اور ان کے اندر کی جو باتیں تھی وہ عرض کر رہا ہوں، تو وہ کہتے تھے کہ یہ جی ایک چیک ہے آپ کے لیے، آپ کا ادارہ بڑا ادارہ ہے، اس میں آپ اپنی لائبریری کو اپ گریڈ کر لیں۔ تو میں کئی بار اپنے آنے والے مہمانوں سے پوچھتا ہوں کہ مجھے یہی بتا دیں کہ میرا ادارہ ہے، اس میں ہزاروں بچے پڑھتے ہیں، تقریباً میں اگر اپنے سارے نیٹ ورک کو، جس میں حفظ کا شعبہ شامل ہے، جس میں انگریزی سکول شامل ہے، جس میں ہمارے بہت سارے ادارے جو اس وقت پاکستان میں ہیں، ان کو میں اگر گن کے لے آؤں تو ہماری تقریباً بچوں کی تعداد 1 لاکھ سے زیادہ ہو جاتی ہے جو پڑھتے ہیں۔ اور یہ بھی ہماری کہ ہم ان بچوں سے فیسیں نہیں لیتے، ان کو کھانا مفت دیتے ہیں، ان کو یہ ساری چیزیں کرتے ہیں۔ تو ہمارے پاس وہ جو ایک چیک آتا ہے نا، میں یہ کہانی سنا کے ان کو کہتا ہوں ذرا بتائیں تو صحیح انہوں نے کتنا، مرکز نے ہمیں یہ چیک بھیجا ہوگا، تو کہیں جی لاکھوں میں ہوگا، یہ جی اتنی بڑی لائبریری ہے اس کے لیے تو انہوں نے بہت بھیجا ہوگا۔ تو ہمارے پاس واپس آتا ہے 7,000 روپیہ جو ہمیں بیچتے ہیں۔ میں نے کبھی اس سے کتابیں نہیں دی، وہ میں جوڑ کے رکھ دیتا ہوں۔ جب وہ مجھے آ کے کہتا ہے نا سکسیس سٹوری بتاؤ، تو میں پھر ان سے یہ کہتا ہوں یہ ہے تمہاری سکسیس سٹوری۔ میں تمہیں بتاتا ہوں میری سکسیس سٹوری کیا ہے۔ میری سکسیس سٹوری یہ تھی کہ وہ قبیلہ، وہ علاقہ، وہ لوگ جہاں جبر تھا، جہاں ظلم تھا، جہاں ہندو رسمیں تھی، رواج تھے، اس میں میرے بزرگوں نے گھر گھر جا کر بچوں کو علم کا شعور بخشا، ان کو قرآن کی نعمت سے مالا مال کیا، ان کی خدمت کی۔ میری سکسیس سٹوری یہ ہے کہ میرا جب والد یہاں اس ادارے کو چلا رہا تھا تو میری پھوپھی میرے والد کے پاس آئی، کہا یہ میرا بیٹا ہے، یہ 8ویں میں ہے، پڑھتا ٹھیک نہیں ہے، آپ نے فرمایا اس کو میرے پاس چھوڑ کے جاؤ۔ وہ چھوڑ کے گئے، اس نے ایف اے کی میٹرک کیا دارالعلوم سے اعلیٰ نمبروں کے ساتھ، اس نے پھر ایف اے کیا اعلیٰ نمبروں سے، پھر وہ آرمی میں سلیکٹ ہو گیا، کپتان بن گیا، پھر اس نے جو ہے وہ فارن آفس کو جوائن کر لیا، وہاں سے وہ چلتا چلتا
آج وہ UNO کی جو 8 بڑے ڈپارٹمنٹ ہیں ان میں سے جو ڈپارٹمنٹ ٹیررزم کا ہے اس کا وہ ہیڈ ہے. میں نے کہا یہ میری سکسیس سٹوری کیا ہے؟ میری سکسیس سٹوری یہ ہے، اس دارالعلوم میں 90 میں آ کے بچہ فارغ ہوتا ہے اور پھر وہ انگلینڈ چلا جاتا ہے، وہاں جا کر وہ اپنے سارے علاقے کو دیکھتا ہے، لوگ غریب ہیں، ان کو ضرورت ہے مدد کی. وہ ایک چیریٹی کا آغاز کرتا ہے جس کا نام مسلم ہینڈز چیریٹی ہے. آج حکومت پاکستان آج اس سال انہوں نے اپنے جب وہ بانٹتے ہیں نا، جب میں بش حیات کو وہ دیتے ہیں وہ تمغے، اس سال سے اگلے سال میں میری سکسیس سٹوری یہ ہے، ہمارے اس عزیز کو ستارہ امتیاز دیا گیا. ایک سٹوری میں اس کو پکڑ کے کہوں، میری سکسیس سٹوری تو یہ ہے. میری سکسیس سٹوری یہ 20 ڈاکٹر ہے، میری سکسیس سٹوری حافظ احمد بخش ہے، میری سکسیس سٹوری ملک عطا محمد ہے، جن کے دل میں نہ پیسے کا کبھی شغف پیدا ہوا نہ کبھی. آج اگر میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اس مالک نے ہمارے دوستوں کو قناعت کی دولت عطا کر دی، قناعت کی دولت بخش دی. آج اتنے سال گزر گئے ہیں، آپ کے ادارے کا کوئی چپڑاسی ایسا نہیں ہوگا جس کی تنخواہ ہمارے مشائخ سے زیادہ نہیں ہوگی، لیکن یہ پھر بھی اس بات پہ مطمئن ہے کہ ہمیں جس نے پڑھایا، ہمیں جس نے سکھایا، ہمیں جس نے راستہ بتایا، وہ خود بھی تو ایسا ہی تھا، ہم بھی ایسے ہی چلیں گے. تو یہ سفر اسی طرح کٹ رہا ہے، اور یہ بستیوں کو بسانا کوئی آسان نہیں ہوتا. یہ بستی ہے، بستی کو بسانا آسان نہیں. آج 95 سال ہو گئے ہیں، ایک نسل نہیں، 2 نسل نہیں، 3 نسل نہیں، آج 4تھی نسل جو ہے وہ اس قافلے کی قیادت کو سنبھالنے کے لیے تیاریوں میں مصروف ہے. یہ مسلسل عمل ہے، اور ہم امید کرتے ہیں انشاءاللہ آپ جیسے رہنما، آپ جیسے بشیر، آپ جیسے خیر کے راستوں پہ چلانے میں ہماری مدد کرنے والے لوگ انشاءاللہ ہمارے ساتھ رہیں گے، اور ہم یہ سفر انشاءاللہ کامیابیوں سے طے کرتے رہیں گے. ہم نے یہ ہمارا ذہن تھا کہ حضور جلالت ہمیں پڑھاتے ہوئے کہتے وار امنگ دی نیشن از فاٹ ان کلاس روم. یہ قوموں کے درمیان جو جنگ ہوگی نا وہ کلاس روموں میں لڑی جائے گی. ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی کلاس روم میں کیسی، وہ تو مجاہد ہوتے ہیں، وہ تو جرنیل ہوتے ہیں، وہ تو چھیل چھبیلے ہوتے ہیں جو وہاں سرحدوں پہ جا کے جنگیں لڑتے ہیں، ہم کہاں لڑیں گے. آج وقت نے ثابت کر دیا وہ فیل ہو گئی جنگ، آج وہی جیتے گا. ہمیں معاشیات پڑھاتے آپ، ہمیں پولیٹیکل سائنس پڑھاتے آپ، ہمیں انگریزی پڑھاتے، ہم کہتے ہیں ہماری دین میں اس کی کیا ضرورت ہے، فقہ کافی ہے، قرآن کافی ہے، حدیث کافی ہے. آپ فرماتے تھے کہ نہیں، وقت آنا ہے جغرافیوں کا سارا کام ہو رہا ہے. آج انہی چیزوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہم آگے بڑھ رہے ہیں اور اس کو یونیورسٹی کے عمل سے گزار رہے ہیں. ہم سمجھتے ہیں ہمارے بچوں کو آنے والے وقت میں ایک ایک قدم آگے بڑھانا ہی ہماری ترقی اور عروج کی نشانی ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے ان بچوں کو الحمدللہ ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں، جو بھی جس جگہ جاتا ہے وہاں سے گلے کی بجائے خیر کی باتیں ہمارے تک پہنچتی ہیں، اور ہم امید کرتے ہیں کہ یہ سلسلہ خیر آگے بھی چلتا رہے گا. میں اپنے عزیزوں کو خاص طور پہ ڈاکٹر ابوالحسن شاہ صاحب کو اور ان کے رفقا کو اس شاندار باوقار اس پروگرام اور کنووکیشن کے اوپر میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. یہ 2020 کا میچ نہیں تھا، کہ یہ 2020 کی یہ اووروں کا میچ نہیں تھا، یہ صدی کا میچ تھا. ہم یہ سمجھتے ہیں یہ میچ، یہ دور اپنے اختتام کو پہنچ کے آنے والے سال میں ایک نیا سلسلہ، ایک نیا سفر، ایک نئی منزل کی طرف
ہم انشاءاللہ گامزن ہوں گے، اور ہماری تمام محبتوں کا مدار ان دو چیزوں پہ ہے۔ ہمارے والد گرامی فرماتے تھے جو اسلام کا وفادار وہ ہمارا دوست، جو پاکستان کا وفادار وہ ہمارا دوست، جس کا پاکستان سے تعلق نہیں اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، جس کا اسلام سے تعلق نہیں ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ اے عزت کی پگڑیاں سروں پہ سجانے والوں، ہم تمہیں آنے والی زندگی کے اہم سفر کے اوپر دعا دیتے ہیں، اللہ تمہاری ان پگڑیوں اور شملوں کو سلامت رکھے۔ یہ العمائم تیجان الرجال، یہ جو امامے ہیں نا، یہ پگڑیاں، یہ جوانوں کے تاج ہوتے ہیں۔ آج ہم ان سے بھاگ گئے، ہمارے سر ننگے ہو گئے، ہمارے بدن ننگے ہو گئے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں یہی عزت کی نشانیاں جب تک تمہارے سروں پہ لہلہاتی رہے گی، دین پاکستان کی عزت بھی لہلاتی رہے گی۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ جو والدین آئے ہوئے ہیں ہم ان کو بھی مبارکباد پیش کرتے ہیں، خاص طور پہ اس پہ کہ ہمارے دور دراز شہر میں آپ ہمیں اپنے بچوں کو چھوڑ کے گئے، آج 9 سال کے بعد یہ واپس جا رہے ہیں۔ ان کے جانے کا ہمیں دکھ بھی ضرور ہے، لیکن ہم دعاؤں سے رخصت کرتے ہیں۔ جہاں تم جاؤ خیر کے راستے تمہارے لیے آسان ہو، اور ترقی اور عزت کے مقام پہ تم ہمیشہ فائز رہو۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، صدا سلامت پاکستان تا قیامت، صدا سلامت تا قیامت۔ میں اپنے آپ کو، اپنے دوستوں کو، اپنے طلباء کو ایک ذمہ دار فرد اس قوم کا، سوسائٹی کا سمجھتا ہوں۔ اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ جو حکومت کی طرف سے، گورنمنٹ کی طرف سے ہمیں بعض اوقات ہدایات دی جاتی ہیں، ان کو اس طرح جو ہے وہ پاؤں میں نہیں پھینک دینا چاہیے، ان کو اپنے عمل سے اس کو زندہ رکھنا چاہیے۔ آج پاکستان میں اور دنیا میں کرونا جو ہے وہ اپنی بڑی بری صورت میں موجود ہے، اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا فرض بنتا ہے ہم ذمہ داریوں کے ساتھ اپنی جو ڈیوٹی ہے اس کو نبھائیں، اور اس ملک میں جب تک حکومت کی طرف سے اجازت نہیں ہو جاتی تب تک آپ ماسک کا استعمال کرتے رہے۔ اور اس طرح بھی ہے، مجھے کئی دوست ملتے ہیں، نہیں جی نبی کا پاک کا سلام ہے، ہم آپ کو دیں گے اور آپ کے گلے لگیں گے۔ مجھے یاد آ جاتا ہے مدینہ پاک میں ہم بیٹھے تھے، کھانا کھا رہے تھے، حضور ضیاء الامت تشریف فرما تھے، ہمارے ایک دوست آئے جو میزبان تھے، انہوں نے آگے بڑھ کر چاولوں کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے ان کی پلیٹ میں ڈال دیا، اور پھر ساتھ اوپر کھڑے ہو کے کہنے لگے اسے ختم کرنا سنت ہے۔ پھر تھوڑی دیر بعد ایک اور انہوں نے حصہ ڈال دیا، پھر کہا فلاں صاحب یہ ختم کرنا نبی کی سنت ہے۔ جب 2-3 بار انہوں نے یہ جملہ دہرایا تو آپ نے ارشاد فرمایا، درویش صاحب کوئی کیا، عاشق صاحب ان کا نام تھا، عاشق صاحب اللہ کے نبی کی پلیٹ صاف کرنا سنت ہے، جان بچانا فرض ہے۔ تو میں آپ کو اس فرض کی طرف آپ کی توجہ دلا رہا ہوں، اور میں پسند کرتا ہوں کہ آج کے دن میں اور آنے والے وقت تک ہم سلام اس طرح دیں جو آج کل ہمارے ترکی ڈراموں میں اللہ کے نبی کا نام آئے تو یہاں ہاتھ رکھتے ہیں، کلمہ طیبہ آئے تو یہاں ہاتھ رکھتے ہیں۔ یہ بھی دلیل بن گیا کہ محبتیں اس طرح بھی بانٹی جا سکتی ہیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، آپ کا سفر مبارک ہو۔ سارے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں، اپنے اس ادارے کی ترقی اور عروج کے لیے بھی دعا کریں، اور پھر یہ بھی دعا کریں اللہ تعالی ہمارے ان بچوں کو جہاں جائیں عزتوں اور وقتوں کی زندگی نصیب فرمائے۔ ہمارے جو نئے پروجیکٹ ہیں، نئے منصوبے ہیں، اللہ کریم ان میں بھی ہمیں کامیابی عطا فرمائے۔ ہمارے اندر بہت ساری کمی ہیں، کمزوری ہیں، ہم وہ آج ترقی کی جس رفتار پہ چیزیں دوڑ رہی ہیں ہم اس کا شاید ساتھ دے نہیں پاتے۔ ہماری مدد فرما، ہمارے لیے آسانیاں فرما، ہمارے راستوں میں مجھے اس
اس یونیورسٹی کے اس مقام اور چارٹر تک پہنچنے میں 18 دفتری سال لگ گئے. 18 دفتری سال. اس دفتر سے ادھر فائل، اس دفتر سے ادھر فائل، اس دفتر سے ادھر فائل، اس دفتر سے ادھر فائل. جب یہ 18 ختم ہوا اور آخری کیبنٹ میٹنگ تھی، اس میں ہماری وہ فائل جو ہے وہ پاس ہوئی کیبنٹ سے. تو اب میرے ذہن میں تھا کہ اب اس کے بعد آپ آٹومیٹکلی اپنے انجام کو پہنچے گی، لیکن 2 سال گزر گئے، مجھے اس فائل کا پتہ ہی نہیں چلا. آج پھر مجھے مل گئی ہے. ہم کوشش کر رہے ہیں یہ لمبا سفر آسانی سے طے ہو جائے، ہمارے ملک میں معاملات زندگی آسان ہو جائیں اور خیر کے عمل جو ہیں ان کو بہتری کے ساتھ انجام پہ پہنچایا جائے. میں ہمارے کچھ استاد بیمار ہیں، اللہ ان کو بھی صحت کاملہ و عاجلہ عطا کرے. اور میں آج ان دونوں بزرگوں کا، ہمارے پرو وائس چانسلر جناب سلیم مظہر صاحب اور محترم جناب ڈاکٹر خالد خان صاحب اور ہمارے ڈاکٹر سعید احمد سعیدی صاحب، میری خواہش ہے کہ میں آپ کے تجربے سے، آپ کی یہ قابلیت سے یہ ادارہ فائدہ اٹھائے. انشاءاللہ میں خود بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. وہ باتیں جو ہم کر سکتے ہیں، ہماری استطاعت ہے، اور وہ جو آپ جس میں ہماری مدد فرما سکتے ہیں، ہم اس کے لیے ہم اب وقت تیار ہیں. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. آپ کا تشریف لانا ہمارے لیے باعث عزت، باعث برکت ہے. سلامتی ہو، خیر ہو. تو صلی اللہ علیہ حبیبی خیر خلقی و نور عرشی محمد.